السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، میں نے آپ کو افطار میں جلدی اور جلد افطاری باعث بھلائی کھجور سے افطار کرو، کھجور سے افطاری میں برکت اور افطاری کے وقت کی دعا، اور دعا رد نہیں ہوتی، کن لوگوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی وہ بھی میں نے آپ کو بتایا، اور افطاری کروانے پر دعائیں ملائکہ یعنی جو افطاری کراتے ہیں ان کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں۔ اب آئیے گا روزہ توڑنے والے وہ کام جن سے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو جن حضرات نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ جن باتوں سے روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں، نمبر 1، یعنی جن باتوں سے روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوتے ہیں تو میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ نمبر 1، قبل یا دبر میں عمدن جمع کرنا، فاعل اور مفعول دونوں پر، یعنی کرنے والے پر اور کرانے والے پر، دونوں پر جو ہے روزہ کی قضا ہے۔ نمبر 2، جان بوجھ کر کھانا اور پینا، ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 3، جن باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور قضا واجب ہوتی ہے۔ نمبر 3، یہ دو باتیں، اب آئیے گا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زبردستی روزہ دار کے منہ میں کوئی چیز ڈال دی گئی اور حلق سے اتر گئی، روزہ یاد تھا مگر کلی کرتے وقت بلا قصد و ارادہ حلق میں پانی چلا گیا۔ نمبر 3، آئی ہوئی قے جان بوجھ کر حلق میں لوٹا دی، یعنی ان چیزوں سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ احکام ہیں آپ جو سماعت کر رہے ہیں۔ نمبر 4، جان بوجھ کر منہ بھر کے قے کر ڈالی۔ نمبر 5، کنکری، پتھر، مٹی یا کاغذ وغیرہ جان بوجھ کر نگل گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 6، دانتوں میں اٹکی ہوئی چنے کے برابر کوئی چیز نگل لی۔ نمبر 7، بھولے سے کچھ کھا پی لیا اور یہ سمجھ کر روزہ تو ٹوٹ گیا، مزید کچھ کھا پی لے تو اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اس پر کفارہ لازم آ جائے گا اور قضا بھی کرے گا۔ نمبر 8، ابر یا غبار کی وجہ سے آفتاب کو غروب سمجھ کر روزہ افطار کر لیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ ابھی دن باقی تھا۔ نمبر 9، پسینے یا آنسو کے قطرے منہ میں گئے، اگر انہیں نگل لیا تو روزہ جاتا رہا۔ نمبر 10، حقہ، سگریٹ، بیڑی، پان چبانے سے اگرچہ حلق کے نیچے نہ بھی اترے تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11، اگربتی یا کسی اور چیز کا دھواں جان بوجھ کر ناک میں کھینچنے سے جو ہے وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 12، مسواک کرنے سے یا مسوڑے وغیرہ سے خون نکلا اور تھوک کے ساتھ نگل لیا، اگر خون قلیل مقدار میں ہے اور حلق میں محسوس نہ ہوا تو روزہ نہ گیا، یعنی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اور اگر تھوک پر جو ہے وہ خون غالب آ گیا، زیادہ خون ہے، تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ احکام ہیں، وہ کام ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، جن امور سے روزہ نہیں ٹوٹتا وہ بھی سماعت کر لیں۔ نمبر 1، بھول کر کھانے اور پینے سے۔ نمبر 2، تیل یا سرما لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بھول کر کھانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 3، چپنے یا سنگی لگوانا۔ نمبر 4، احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 5، خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ نمبر 6، پھول یا خوشبو کے سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ روزہ کی قضا اور کفارہ، مسلمان عاقل بالغ اور مقیم نے رمضان المبارک میں اگر بنیت عبادت روزہ رکھا اور بلا عذر شرعی قصداً توڑ دیا تو اس پر روزہ کی قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں۔ اگر شرعی عذر ہو، مثلاً روزہ نہ توڑنے سے موت واقع ہونے کا
قوی احتمال ہے تو روزہ کی صرف قضا کرنی ہوگی، کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ یعنی اگر آپ کو یہ معلوم ہو کہ اگر میں نے روزہ نہیں توڑا تو میری جان چلی جائے گی، موت آ جائے گی، اس وقت جو ہے وہ روزہ آپ توڑ سکتے ہیں اور آپ کو صرف قضا کرنا پڑے گی، کفارہ ادا کرنا نہیں پڑے گا۔ روزے کا کفارہ، قصداً روزہ توڑنے کا کفارہ 3 طرح سے ادا ہوتا ہے۔ نمبر 1، غلام یا باندی آزاد کرنا، یہ آج کل میسر نہیں۔ نمبر 2، لگاتار 60 روزے رکھنا۔ نمبر 3، اگر 60 روزے نہ رکھے جا سکے تو پھر 60 مسکینوں کو صبح و شام پیٹ بھر کر کھانا کھلانا۔ ایک سے زیادہ روزے فاسد ہونے کی صورت میں ایک ہی کفارہ واجب ہوگا۔ کفارہ کے روزوں میں 60 روزے لگاتار رکھنے ہوں گے۔ اگر درمیان میں ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو نئے سرے سے 60 روزے رکھنے ہوں گے۔ مسکینوں کو بیک وقت صبح و شام کا کھانا کھلانا بہتر ہے۔ اگر ایک ہی مسکین کو 60 روز تک صبح و شام دیا تو کفارہ ہو جائے گا، لیکن پہلے والی صورت بہتر ہے۔ کھانا کھلانے کے بجائے غلہ دینا بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس کی قیمت یعنی غلے کی قیمت ادا کر دی جائے۔ غلہ فطرانے کی مقدار برابر ہونا چاہیے، یعنی اس کی خوراک کے مقدار جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہ وہ احکام ہیں جن سے روزے کا کفارہ۔ اچھا، روزہ توڑنے کی جائز صورتیں سن لیں۔ یکایک اتنا بیمار ہو کہ جان پر بن آئے، یا خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہو جائے اور جان جانے کا خطرہ ہو، ایسی شدید بھوک اور پیاس ہو جس سے ہلاک کا اندیشہ ہو، تب بھی روزہ توڑنا درست ہے۔ اگر سانپ وغیرہ کاٹ لے اور فوراً دوا وغیرہ کا استعمال ضروری ہو تو روزہ توڑنا جائز ہے۔ تو یہ وہ امور ہیں جو آپ ہمیشہ یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں۔